باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. خوب کچھ ایسے مصادر اور افعال کے بارے میں پڑھ رہے تھے جو کسی نہ کسی حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. خوب ان افعال اور ان مصادر کے بارے میں پڑھ گئے کہ جو حرف از کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، وہ کم سے کم 10-12 تھے. آج جو ہے بے، ایسے مصادر اور ایسے افعال جو حرف اضافے بے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی جب بھی آپ ان مصادر سے کوئی فعل بنائیں گے، فعل چاہے ماضی ہو، مضارع ہو، امر ہو، حال ہو، مستقبل ہو، کسی بھی زمانے میں لے جائیں گے، اگر اس کو جملے میں استعمال کرنا ہوگا تو حرف بے کے ساتھ ہی استعمال ہوگا. حرف بے نہیں لائیں گے وہ غلط ہو جائے گا، فارسی ادب کے خلاف ہو جائے گا. چلیں دیکھیں، اس میں سب سے پہلے دادن. ٹھیک، پھر ایک بات تاکید کر رہا ہوں، خوب توجہ کیجئے، دقت کیجئے کہ کون سا مصدر کس حرف اضافے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایک دوسرے، وہ حرف اضافہ کہاں پر لایا جائے گا، کہاں پر لائیں گے تو جملہ صحیح ہوگا. اس لیے کہ تقدم و تاخر بھی اگر ہو گیا تو جملہ غلط ہو جائے گا. بے پہلے لانا ہے، بعد میں لانا ہے، کہاں پہ لانا ہے، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. ہاں تو چلیں، اب یہ پہلا مصدر ہے دادن. یہ حرف اضافے بے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. دادن یعنی دینا. جب انسان کچھ دیتا ہے تو کسی نہ کسی کو کچھ دیتا ہے، تو جس کو دیا جا رہا ہے اس سے پہلے بے آئے گا. جیسے راغب نے مجھے چائے دی، چائے کس کو دی؟ مجھے دی نا. تو اب مجھ سے پہلے بے لانا پڑے گا. کہیں گے آغائے راغب بمن چائے داد. آپ لوگ کہیں گے آغائے راغب بے تو چائے داد. بات سمجھ میں آئی؟ تو جس کو جو چیز دی جائے اس سے پہلے بے لایا جائے گا. میں نے آپ کو پیسہ دیا، من بے شما پول دادم. من بے شما پول دادم. استاد بے طلبہ نمرے داد. استاد نے طالب علموں کو نمبر دیا، تحفے داد. دوستم بے من تحفے داد. من بے دوستم گل دادم. خوب. آغا ساحل، آغا ساحل بے دوستش پھول داد. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا دادن. آپ چاہے ماضی یا مثلا نہیں کہیں گے. اگر آپ کو مضارع استعمال کرنا ہے تو مضارع میں بھی یہی رہے گا. من بے دوستم ہر روز سبحانے می دہم. ٹھیک، یا مدرسے ہر روز بے طلبہ سبحانے می دہد. مدرسہ ہر دن طالب علموں کو ناشتہ دیتا ہے. یا آپ یہ کہو کہ میں عید پر اپنے دوست کو تحفہ دوں گا. من مثلا کہ فرض کر در روز عید بے دوستم تحفے خواہم داد. یہ دادن چاہے جس آپ اس میں لے جائیں، فرق نہیں پڑتا. مصدر دادن حرف اضافے بے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور جس کو چیز دی جائے اس سے پہلے بے لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. من بے استادم یک لیوان آب دادم. میں نے اپنے استاد کو ایک گلاس پانی دیا ہے نا. من بے دکتر پول دادم. میں نے ڈاکٹر کو پیسہ دیا. دکتر بے من دارو داد. ڈاکٹر نے مجھے دوا دی. چلتے یہ دادن. اس کے بعد کمت کردن، مدد کرنا. ظاہر سی بات ہے، مدد کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے دینا. جیسے دینے کے لیے سامنے کوئی ہونا چاہیے، مدد کرنے کے لیے بھی کوئی
ہونا چاہیے. تو کمک کردن مدد کرنا یہ بھی بے کے ساتھ آتا ہے. اور جس کی مدد کی جائے اس سے پہلے بے لگے گا. آپ جس کی مدد کر رہے ہو، جیسے فرض کر لیں آپ نے میری مدد کی، تو آپ کیا کہیں گے کہ من بے استادم کمک کردم، من بے استادم کمک کردم، میں نے اپنے استاد کی، آپ نے ایک فقیر کی مدد کی تو کیا کہیں گے من بے فقیر کمک کردم، من بے فقیر. میں نے اپنے دوست کی مدد کی، من بے دوستم کمک کردم. اس نے او بے من کمک کر، او بے من کمک کر. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں. چلیں کمک کرتے بعد ٹیلیفون زدن، ٹیلیفون کرنا. ظاہر سی بات ہے ٹیلی فون کسی کو کیا جاتا ہے، تو جس کو آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں اس سے پہلے بے لائیے. جیسے آپ نے اپنے والد کو کیا تو آپ کیا کہیں گے من بے پدرم ٹیلی فون زدم، من بے پدرم ٹیلی فون زدم. میرے دوست نے مجھے فون کیا تو کہیں گے دوستم بے من زنگ زد، ٹیلی فون زد، زنگ نہیں ٹیلی فون. حالانکہ اب ٹیلی فون کی جگہ زنگ زدن آتا ہے، اس سے پہلے دیکھا آپ نے حاشیے میں ٹیلی فون زدن نہیں آتا، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، زیادہ زنگ زدن آتا ہے. تو بہر صورت جس کو ٹیلی فون کیا جائے اس سے پہلے بے آئے گا. اب یہ کہتے ہیں من جمعہ، من جمعہ بے دوستانم زنگ میزنم یا ٹیلی فون میزنم، میں جمعے کے دن اپنے دوستوں کو فون کرتا ہوں. تو جس کو فون کیا جائے اس سے پہلے بے آئے گا. ٹھیک ہے. چل گفتن کہنا، یہ بھی ویسے ہی کسی سے کہتا ہے انسان تو جس سے کہے گا اس سے پہلے بے لائے گا. آپ طالب علم ہے، میں استاد ہوں، طالب علم نے استاد سے کہا تو کیا کہیں گے طلبے بے استادش گفت، بے استادش گفت. طالب علم نے اپنے استاد سے کہا. میں نے مدرسے کے پرنسپل سے کہا، کیا کہ من بے مدیر مدرسے گفتم، من بے مدیر مدرسے گفتم. میں نے تم سے کہا من بے تو گفتم، تم نے مجھ سے کہا تو بے من گفتی. جس سے کہا جائے اس سے پہلے بے لائیں گے. ٹھیک. چلے اس کے بعد علاقے داشتن. علاقے داشتن کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، پسند کرنا، محبت کرنا، الفت رکھنا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، علاقے داشتن یعنی چاہنا، محبت کرنا، ٹھیک، پسند کرنا. یہ بھی بے کے ساتھ، جس سے محبت کرتا ہے اس سے پہلے بے لائیں گے. آپ کو جس سے محبت ہے، آپ کے دل میں جس کی چاہت ہے اس سے پہلے بے لائیں گے. فرض کر لیں میں پڑھنے سے محبت کرتا ہوں، من بے خاندن علاقے دارم، من بے خاندن علاقے دارم. طالب علم چھٹی کو پسند کرتے ہیں تو کہیں گے طلبہ بے تعطیل علاقے دارن، طلبہ بے تعطیل علاقے دارن. جانور کھانے کو پسند کرتے ہیں کہیں گے حیوانہ بے خوردن علاقے دارن. ٹھیک ہے. وطن کو وطن کہیں گے. ہاں، من بے وطن علاقے دارم، من بے وطنم، من بے وطنم علاقے دارم. میں اپنے وطن کو چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. من بے کشورم علاقے دارم، میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں. من بے پدر و مادرم علاقے دارم، میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں. ٹھیک. ماں بے درس خواندن علاقے نداریم. اب لوگ پڑھنے لکھنے کو پسند نہیں کرتے. ماں ہم لوگ بے درس خواندن پڑھنے کو، علاقے نداریم محبت نہیں کرتے، نہیں چاہتے. ہم پڑھنے کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک. یہ ہو گیا آپ کے
وہ مصادر جو بے کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. کیا ہوا نا؟ داری پسند کرتے ہیں. جھوٹ ہو جائے گا نا. جملہ صحیح ہو جائے گا لیکن حقیقت نہیں ہوگی نا. مسئلہ یہ ہے کہ جملہ چاہے غلط ہو جائے بات سچ رہے. ماں بدرس خاندان علاقے دارین. چلے یہ بے والا ہو گیا. اب آئیے با. کیا ہے؟ با. ازدواج کردن یعنی شادی کرنا. اب جس کے ساتھ انسان کی شادی ہوئی ہے یا کرتا ہے یا کرے گا اس سے پہلے با لائے گا. کیا لائے گا؟ با. یا کسی نے کسی کے ساتھ شادی کی ہے تو جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے با لائے گا. جیسے کہ فرض کر لو ساحل کی اس سے ماموں کی لڑکی سے شادی ہونے والی ہے یا کرے گا تو کیا کہے گا؟ من با دختر خالم. خال بولتے نا. من با دختر خالم ازدواج می کنم. من با دختر فلانی ازدواج می کنم یا دختر فلانی با فلان ازدواج کر. نبی کریم دخترش را با علی ازدواج کرد. نبی کریم نے اپنی بیٹی کی علی کے ساتھ شادی کی. یا مثلا حضرت خدیجہ با حضرت محمد ازدواج کرد. جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ شادی. اب فرض کر لو اس کو کہنا ہے کہ مجھے ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے تو کہے گا من با دختر زیبا ازدواج می کنم. آپ کو کسی ڈاکٹر سے شادی کرنی ہے تو کہیں گے من با دختری کی پزشک باشد ازدواج می کنم. کیا کوئی لڑکی ہے فرض کر لو اس کو کسی سے تو بصورت جس کے ساتھ ہو چکی ہو یا ہوگی یا کرنی ہے جہاں بھی مصدر ازدواج کو استعمال کریں گے تو وہاں پہ جس کے ساتھ شادی کا تذکرہ ہوگا با لائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلے اس کے بعد بازی کردن. بازی کردن کھیلنا. ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے آدمی جب کھیلتا ہے تو کھیل میں کچھ نہ کچھ کھیلنے کا سامان ہوتا ہے. اب کس چیز سے کھیلنا ہے تو جس چیز سے کھیلیں گے اس سے پہلے با لائیں گے. مثلا بلے سے کھیلیں گے تو با. حالانکہ اب فارسی میں کیا کہتے ہیں بیٹ کو نہیں پتا. با بیت فرض کر لو. بیڈمنٹن سے تو با بیڈمنٹن. گیند سے تو کہیں گے با توپ ہے نا. تیر و کمان سے تو با تیر و کمان. اگر فرض کر لے گن سے تو با تفنگ. ٹھیک ہے نا. دیکھیں بچہ در حیات با توپ بازی می کنند. بچے آنگن میں گیند کھیلتے ہیں. گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں. گیند کھیلتے ہیں. ٹھیک. با توپ بازی میں کنند ہے نا. گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں یعنی گیند کھیلتے ہیں ہے نا. کنم من در حیات مدرسے با توپ بازی می کنم. من در سالن ورزشی با تفنگ بازی می کنم ہے نا. چلو صحبت کردن بات چیت کرنا.
بات کسی نہ کسی کے ساتھ کی جاتی ہے، تو اب جس کے ساتھ ہوگی اس سے پہلے بال آئیں گے. جیسے میں نے طالب علموں کے ساتھ بات چیت کی، تو اب طالب علموں کے ساتھ بات چیت کی، طالب علموں سے پہلے بال آئیں گے. جیسے کہ من با طلبہ صحبت کردم، آج پرنسپل بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، کہیں گے کہ امروز مدیر مدرسے با طلبہ صحبت می کند. ٹھیک ہے، امروز من با دوستم صحبت می کنم، آج میں اپنے دوست کے ساتھ بات چیت کروں گا. ٹھیک، ہاں یہ ہو گیا آپ کے حرف با والا. ابھی یہ چلے گا. اب در، زندگی کردن کیا ہے؟ زندگی کردن یعنی رہنا، مقیم ہونا، ساکن ہونا، زندگی گزارنا. دیکھو انسان کہیں نہ کہیں زندگی گزارتا ہے، جہاں بھی ہے زندہ ہے تو کوئی جگہ ہوگی، کوئی مقام ہوگا. تو جہاں زندگی کرتا ہے اس سے پہلے در لائیں گے. کیا لائیں گے؟ در. جیسے من در کانو در زندگی می کنم، من کانو در زندگی می کنم، من در کانو در زندگی می کنم. جہاں پر ہے، جس جگہ پر ہے اس سے پہلے در لائیں گے. ٹھیک ہے. پدرم در لکھنؤ زندگی می کند، فرض کر لے. برادرم در تہران زندگی می کند. ٹھیک. برادرم در سعودیہ، در سعودی زندگی، در عربستان زندگی می کند. ٹھیک ہے. زندگی کردن. پدر بزرگ کمیل در تہران زندگی می کند. کمیل کے دادا، پدر بزرگ کمیل یعنی کمیل کے دادا در تہران، تہران میں زندگی می کند رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں. تو زندگی کردن در کے ساتھ. اس کے بعد غرق شدن، ڈوب جانا. ظاہر سی بات ہے آدمی کسی نہ کسی چیز میں ڈوبتا ہے، تو جس میں ڈوبے گا اس سے پہلے در لائیں گے. پانی میں ڈوبے تو در آپ، عشق میں ڈوبے تو در عشق ہے نا. کس میں ڈوب رہے آدمی؟ غرق کس میں ہو رہا ہے؟ دریا میں ڈوب رہا ہے تو در دریا. آگ میں ڈوب رہا ہے تو آگ میں ڈوبا نہیں جاتا ہے، جلا جاتا ہے. لیکن فرض کر لو کوئی آگ ہی میں جا رہا ہے، در آتش. چلے تو غرق شدن یہ در کے ساتھ جس میں ڈوب رہا ہے. جیسے مثلا دوستم در دریا غرق شد، در دریا غرق شد. میرا ایک دوست کیا ہے؟ دریا میں ڈوب گیا. دوستم در عشق غرق شد. احسنت. فرض کر لے کشتی، کشتی پانی میں غرق ہو گئی، کیا کہیں گے؟ کشتی در آب غرق شد. تعدادی از مردم ہر سال در دریا غرق می شوند. تعدادی از مردم، لوگوں میں سے کچھ، لوگوں میں سے کچھ یعنی کچھ لوگ، ایسے ترجمہ کرو. کچھ لوگ ہر سال یعنی ہر سال در دریا، دریا میں، سمندر میں، غرق می شوند ڈوبتے ہیں. کچھ لوگ ہر سال دریا میں ڈوبتے ہیں. ماندن، یہ زندگی کے اندر اور ماندن دونوں تقریباً ایک ہی جیسا ہے. ماندن یعنی رہنا، ٹھہرنا، رکنا. ٹھیک. یہ بھی در کے ساتھ آتا ہے، یہ بھی در کے ساتھ آتا ہے. جیسے من 10 سال در ایران ماندم، یا من عربستان می روم و آنجا 2 سال خواهم ماند، و در آنجا 2 سال می مانم، اور وہاں 2 سال رہوں گا.
ٹھیک. من بخانے چہار روز میمانم من از مدرسه بخانم میروم و 10 روز در آنجا میمانم و 10 روز در آنجا اور 10 دن وہاں پر میمانم رہوں گا. تو جہاں رہے آدمی وہاں در آئے گا. جیسے ما برائے درس خواندن 5 سال در مدرسے میمانیم، در ایران میمانیم. ہم لوگ پڑھنے کے لیے 5 سال ایران میں رہیں گے. میمانیم ماندن، اس کا مضارع آتا ہے میماند، میمانت، میمانند، میمانی، میمانید، میمانم، میمانیم. در روی نشستن کیا ہے؟ نشستن بیٹھنا. ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی چیز پہ بیٹھا جاتا ہے. تو مصدر نشستن کبھی در کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کبھی روی کے ساتھ، یعنی 2 حرف اضافی کے ساتھ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کہیں پہ در لگاتے ہیں، کہیں پہ روی لگاتے ہیں. البتہ آپ کو اختیار ہے، جو لگانا ہے آپ لگائیے. جیسے کہیں گے من روی صندلی نشستم یا من در صندلی نشستم، میں کرسی پر بیٹھا یا میں کرسی. در بھی رہے گا تو میں کا ترجمہ تو نہیں کریں گے، اس لیے کہ کوئی کرسی میں نہیں بیٹھتا، کرسی پر بیٹھتا ہے نا. ہاں تو در بھی رہے گا تو میں کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ کہ حرف اضافے کے ساتھ ہی یہ نشستن استعمال ہوگا، بغیر یعنی آپ چاہے روئی لاؤ چاہے در لاؤ، یہ آپ کے اوپر. جیسے کہیں گے کہ چڑیا درخت کی ڈالی پر بیٹھی، تو اب کیا کہیں گے؟ پرندے روئے شاخ درخت نشست یا در شاخ درخت نشست. بیٹھنا جو ہے دیکھیں. مہمانہ در اتاق پذیرائی. اچھا نہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ 2 حرف اضافہ آئے گا، سمجھے؟ بیٹھنا ایک تو کس جگہ اور ایک کس چیز پر ہے نا. تو پہلے در آئے گا، اس کے بعد روئی آئے گا. جیسے آپ کہیں گے من در کلاس، من در کلاس روئے صندلی می نشینم، میں کلاس میں کرسی کے اوپر بیٹھتا ہوں. اب کہیں گے پرنسپل آفس میں کرسی پر بیٹھتا ہے، تو کہیں گے مدیر مدرسے در دفتر یا در دفترش روئے صندلی می نشیند. امام مسجد میں مصلی پر بیٹھتا ہے، تو کہیں گے امام در مسجد روئے مصلی می نشیند. ٹھیک سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایسے ہے. میں پہلے جو بتا رہا تھا در اور روئی والا، وہ دوسرا مطلب بتا رہا تھا، لیکن یہ اصل میں ایسے ہے کہ یہ 2 حصوں میں جملہ آئے گا، پہلے در آئے گا پھر روئی آئے گا. جیسے مہمانہ در اتاق پذیرائی، مہمان ضیافت والے کمرے میں. روئے مبل کیا بولتے ہیں؟ صوفے پر. نشستند بیٹھے، مبل یعنی صوفہ. مہمانہ در اتاق پذیرائی روئے مبل نشستند، مہمان ضیافت والے کمرے میں، مہمان نوازی والے کمرے میں، توشک کے اوپر، صوفے کے اوپر، نشستند بیٹھے. چلے اب بیٹھنے کی بات آ گئی تو آپ لوگ اٹھ جائیے بعد میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.